اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بہت لمبی چوڑی تھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ لہٰذا بہت وسیع قسم کی اور بڑی زبردست قسم کی حکومت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیب فرمائی۔ یہاں اللہ پاک ان دونوں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہ وہ فیصلہ فرما رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کہ رات کی تاریکی میں اس کھیتی کو قوم کی بکریوں نے برباد کر دیا تھا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم بھی ان کے اس فیصلے کے وقت موجود تھے۔ مقدمہ یہ تھا کہ کسی بندے نے آ کر حضرت داود علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ جناب میری کھیتی تھی اور وہ بالکل پکنے کے قریب تھی اور وہ بالکل تیار تھی، اتنے میں رات ہوئی تو فلاں آدمی کی بکریاں میری کھیتی میں گھس گئیں اور اس کو اتنا خراب کر دیا کہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، کچھ حصہ اس کا خراب ہو گیا، کچھ حصہ انہوں نے کھا لیا، بہرحال میرے کام کی اس میں اب کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ یہ ایک مقدمہ تھا جو حضرت داود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت داود علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ بھی اچھا یہ بتاؤ تمہاری کھیتی کی قیمت کتنی تھی۔ جب انہوں نے اندازہ لگا کے قیمت بتائی اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں کی قیمت کتنی ہے، تو تقریباً دونوں کی قیمت یکساں تھی، جتنی کھیتی برباد ہوئی وہ بھی اتنی ہی قیمت کی تھی، اور جتنی بکریاں اگر بیچی جائیں تو اس کی قیمت بھی اتنی بنتی تھی۔ حضرت داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کی بکریاں اس کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے اور وہ نقصان پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو، حضرت داود علیہ السلام کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، حکمت بھی نصیب فرمائی اور علم بھی نصیب فرمایا۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں بندے جب باہر جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تمہارے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا ابا جان نے؟ کہا جی فیصلہ یہ کیا کہ میری ساری بکریاں وہ ان کے حوالے کر دی، میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ مقدمہ میرے پاس آتا تو میں فیصلہ ایسا کرتا جو تمہارے دونوں کے لیے بہتر ہو جاتا۔ حضرت داود علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا اور واپس ان کو بلایا اور سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ اچھا تم اس کا فیصلہ کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جی ایسے کریں کہ یہ بکریاں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس جس کی کھیتی برباد ہوئی ہے اس کو دے دی جائیں، اور اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ان کے اون سے اور ان کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے، ان کا مالک نہیں بنے گا، اور یہ جو کھیتی برباد ہوئی ہے یہ بکری والوں کو دے دی جائے، اور اس کو پابند کر دیا جائے کہ اس کھیتی کے اندر دوبارہ کاشت کرے، بیج ڈالے، اس کی رکھوالی کرے، یہاں تک کہ وہ کھیتی پک کر ویسے ہو جائے جیسا کہ پہلے تھی۔ جب وہ کھیتی تیار ہو جائے اور اسی حالت میں آ جائے جس حالت میں برباد ہونے سے پہلے تھی، تو جس کی کھیتی ہے اس کو کھیتی دے دی جائے، جس کی بکریاں ہیں اس کو بکریاں دے دی جائیں۔ اس میں دونوں کا فائدہ ہو جائے گا اور کسی ایک کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ بہت پسند کیا گیا اور حضرت داود علیہ السلام نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔